إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأقيموا الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام قسم کی تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ایک مہینہ جو آ رہا ہے، ہم سب جس کے انتظار میں ہیں، یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان المبارک. رمضان یہ ایک بھلائی کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. جو اس سے محروم رہ گیا وہ بدنصیب انسان ہے. وہ کیسے؟ انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. ایک مختصر سا اس کی اہمیت کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں. ایک صحابی ہے حضرت ابو طلحہ، وہ کہتے ہیں کہ دو لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. ایک نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی اور نیکیاں بھی اس کی کافی تھی. دوسرا ایک شخص جسے میں جانتا تھا، اس کا 1 سال بعد انتقال ہوا. دونوں کو میں جانتا تھا. ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص شہادت پایا، شہادت بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا، جبکہ جنت میں پہلے کون گیا؟ جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، وہ جنت میں پہلا چلا گیا. تو مجھے عجیب لگا. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے اپنے خواب کو بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں وہ شخص جو بعد میں انتقال کیا وہ جنت میں پہلے گیا؟ تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، ایسا ہوا. کیوں؟ کیونکہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے پوچھا کیا اس شخص نے 1 سال زائد نمازیں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں. اس کو 1 رمضان زائد ملا؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس کے نیک اعمال کو بڑھا دیا. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہماری زندگی میں ہمیں ہر سال رمضان ملتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے نیکیوں کے لیے، 5 وقت کی نماز، والدین کی فرما برداری اور قرآن کی تلاوت اور اچھے نیک کام، لوگوں کی مدد کرنا، دین کی بات پھیلانا، یہ جتنے بھی موقع ہم کو مل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے. اس کو گوائیے مت، اس کو کھونے مت دیجیے. جتنا وقت آپ کو زندگی ملیں گی آپ کو اپنی نیکیاں بڑھانے کا ایک چانس مل رہا ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ بڑا برکت والا اور اہمیت والا مہینہ یہ آ رہا ہے. اس کو آپ صحیح سلیقے سے، صحیح ڈھنگ سے اس کو استعمال کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کیجیے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھتا ہوں روزے کی فرضیت. روزہ فرض ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کی، دونوں میں یہ حدیث آتی ہے. جو حدیث دونوں میں کامن ہوتی ہے، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں، اسے متفق علیہ کہتے ہیں. مطلب یہ سب سے اوتھینٹک حدیث ہوتی ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے، 5 پلر ہے جس پر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے. آپ ایک بھی عمارت چھوڑ دیں گے تو وہ ایک بھی پلر آپ
توڑ دیں گے یا اس کو بنا نہیں پائیں گے تو کیا ہوگا؟ عمارت اچھے سے کھڑے نہیں رہ پائیں گی۔ تو 5 پلرز میں سے، 5 ستون میں سے، بنیادوں میں سے پہلا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی شہادت دینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، مطلب مرتے دم تک، مرنے تک اس کو پڑھنا، اس کو بولتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا 2.5% سیونگ کے اوپر، پھر گولڈ سلور اس پر سب پر الگ الگ ہوتی ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ وَالْحَجِّ، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت دی ہے اور مال بھی دیا ہے تو اللہ کی راہ میں زندگی میں ایک بار حج کرے، اور وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ یہ 5 بنیاد ہے، پلرز ہے۔ اس میں سے 2 عبادتوں کا معاملہ مال سے ہے، مطلب یہ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے۔ 2 پلر، جس کے پاس پیسہ ہے، مال دولت ہے، اس پر ہے یہ، کون سے؟ زکوٰۃ اور حج۔ لیکن 3 پلر ایسے ہیں یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، امیر غریب، مرد عورت، بچہ بوڑھا، سب کے لیے جو بھی کلمہ پڑھا ہے، ایمان لے آیا ہے، 3 چیزیں ہر ایک کے اوپر یہ پلر کمپلسری ہے۔ سب سے پہلے شہادت دینا، دوسرے نمبر پر جو ہے کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، کیونکہ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلا حکم کیا دیتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد؟ نماز کی پابندی کا، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ اور تیسرا ہے روزے رکھنا۔ تو روزے ہر مسلمان بالغ مرد عورت عاقل شخص پر فرض ہے، مطلب جو بھی مسلمان مرد عورت ہے، اب وہ بلوغت یعنی اسلامی اعتبار سے وہ 10 سال کے اوپر ان کی عمر ہو چکی ہے، اب روزے ان کے اوپر فرض ہو گئے۔ تو یہ روزے فرائض میں سے ہیں، بنیاد میں سے ہیں۔ جو شخص روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، وہ پوری زندگی روزہ رکھے گا تو بھی اس کی بھرپائی ہونے والی نہیں ہے۔ تو روزہ فرض ہے، یہ روزے کی فرضیت۔ اب روزے کی فضیلت سنیے آپ لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی جنت میں تو کوئی داخل نہیں ہوا، جہنم میں کوئی داخل نہیں ہوا، پھر یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں وہ لوگ جو برے اعمال کر کے، جہنمی اعمال کر کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم تیار کر چکا تھا، انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جہنمیوں میں سے مٹا کر جنتیوں میں لکھ دیا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے اعمال خراب کر کے اپنے کو جہنمی میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اور کہا شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے مراد علماء نے لکھا سرکش شیاطین، کیونکہ شیاطین ہماری طرح جیسے ہم ایک مخلوق ہے انسان، تو انسانوں میں اچھے انسان بھی ہے اور برے انسان بھی ہے، مطلب کچھ نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ ابو جہل جیسے برے لوگ بھی ہیں۔ تو ویسے شیاطین کے اندر بھی ہوتے ہیں، شیاطین میں کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور کچھ غیر مسلم جو رہتے ہیں اس میں سرکش غیر مسلم بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے رمضان میں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے کہ جو شخص سدھرنا چاہتا ہے تو اس کو بہکانے کے لیے وہ شیطان نہیں ہے، گولڈن چانس ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ مطلب کتنی بری بات ہوگی کہ جو شخص رمضان میں بھی نہ سدھرے، جو شخص نے رمضان میں بھی اپنی اصلاح نہیں کی تو کتنا برا انسان ہے، آپ سمجھ جائیے کہ اب تو شیطان بھی نہیں ہے اس کے پاس، پھر بھی وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہاں پر ہوا، یہ اس کی یہاں پر فضیلت پتہ چلتی ہے۔ دوسری حدیث سنیے،
حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، صحابی رسول عبداللہ بن عباس، حضرت عطا یہ تابعین ہے۔ تابعین کس کو بولتے ہیں؟ جنہوں نے صحابی کو دیکھا، ایمان لائے اور ایمان پر ان کی موت ہوئی، ان کو تابعین کہتے ہیں۔ تابعین کس کو بولتے ہیں؟ نہیں ان کو پوچھا میں نے، ہاں اس لیے دھیان سے سنو۔ تو صحابہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زندگی میں اسلام لائے اور ایمان پر انتقال ہوا۔ تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ایمان لائے، انتقال بھی ایمان پر ہوا۔ تابعین کو دیکھا، اسلام لائے اور انتقال بھی اسلام پر ہوا، تو یہ تابعی ہے حضرت عطا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہم نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت جس کا نام ام سنان تھا، اس سے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا، تو تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سب لوگ حج کی تیاری کر رہے، تو ایک عورت تھی جو آپ سے ملاقات کے لیے آئی، تو آپ نے پوچھا کیا تم حج پر نہیں جا رہی ہو؟ تو وہاں پر عورت نے کہا میرے پاس صرف 2 اونٹ ہے، میرے پاس صرف 2 اونٹ ہے، کیونکہ مدینہ سے مکہ جانا ہے، لمبا سفر ہے، تو کہا کہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے جائیں گے، اب رہا 1 اونٹ تو یہ گھر کے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، مطلب گھر کے جو دوسرے ممبر ہیں اس کو استعمال کریں گے، جس پر وہ پانی لاتے ہیں، سامان لاتے ہیں، اس لیے میرا جانا مشکل رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان میں کیا ہوا عمرہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن حج کا فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کے پاس مال و دولت آئے گی یا آپ کو آسانی ملے گی تب آپ کو حج کرنا ہی ہے، سمجھا آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو فضیلت شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، اور دوسرا حج کے برابر ثواب ملتا ہے رمضان کے اندر عمرہ کیا جائے، تو یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں اور خواتین آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھو رمضان اتنا فضیلت والا مہینہ اور پورے بازار میں برقعے ہی برقعے، سامان خریدنے میں، کپڑے خریدنے میں، شیرخورمے کے سامان کے لیے 5 دن خریدی، کپڑے خریدنے کے لیے 10 دن خریدی، اور پورا اتنا فضیلت والا مہینہ برباد۔ تو ایسا مت کیجیے آپ لوگ، اس کا خیال رکھیے، دوبارہ یہ مہینہ آپ کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے اس کو سمجھیے۔ چلیے تیسری حدیث اس کی فضیلت میں آپ سنیے، روزے قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا۔ آپ کو پتا ہے جو روزہ آپ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک شکل میں لے کر آئے گا روزے کو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے گا، وہ روزہ جو آپ نے رکھا کیسے آئے گا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کو نہیں پتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات میں قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا تھا، مطلب قرآن پڑھتا تھا، رات میں جاگتا تھا، تو لہٰذا میری سفارش قبول کر، اور اللہ تعالی دونوں کی سفارش قبول کرے گا۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ روزہ اور قرآن دونوں آئیں گے اور کہیں گے یہ بندہ اے اللہ بھوکا پیاسا رہتا تھا تیرے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ قرآن آ کر کیا بولے گا، اے اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، اس کی میری سفارش قبول فرما۔ اللہ دونوں کی قبول کرے گا اور اس بندے کو جنت میں ڈال دے گا، مطلب اس کے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے روزے کی فضیلت۔ روزے کا اجر بے حساب ہے، یہ غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا 10 20 25 30 100 200 300 700، سب کو سیم ثواب نہیں ملے گا۔ کس نے کس کنڈیشن میں، کس حالت میں، کس نیت سے، کس اخلاص سے اللہ کے لیے کام کیا
اس کے حساب سے اس کو اجر ملنے والا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے. دو لوگ ہیں, دونوں نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن دونوں کا ثواب برابر نہیں ہے. اللہ نیت اور خلوص دیکھا جائے گا اس کا کتنا دل ہے نماز میں. بس ایسے ہی آ کر ٹائم پاس کے لیے پڑھ کے جا رہا ہے یا سجدے کر رہا ہے, بس فرض نبھانا ہے نا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا, لوگ کہتے ہیں کہ فرض نبھانا ہے جیسے کوئی قرض نبھانا ہے. لوگ ایسے کرتے ہیں, تو ویسے نہیں. کتنا خلوص سے آپ نے کام کیا اس کے حساب سے آپ کے اجر بڑھتے جاتے ہیں. لیکن روزے کے بارے میں سنیے, ہر نیکی کے بارے میں میکسیمم 700 ہے, 700. لیکن روزے کا ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کا اجر دوں گا. روزے دار اپنی ساری خواہشات اور کھانا پینا صرف میری خاطر چھوڑتا ہے. روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہے, جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسرا جو وہ اپنے رب کے پاس ملے گا. مزید آپ نے فرمایا, روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ, مسک جو آتا ہے نا اس کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اور نیز آپ نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے, جو روزہ رکھتا ہے گناہوں سے بچتا ہے. لہٰذا جب کسی کا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گندی باتیں نہ کرے. اگر کوئی اس سے برا بھلا کہے تو لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو سب سے پہلے روزے کا اجر کتنا ہے؟ اللہ نے کہا یہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں دوں گا. مطلب کوئی بتایا گیا نہیں ہے کہ روزے کا اجر کتنا ملنے والا ہے. مثال کے طور پر میں نے اگر آپ کو کہا کہ کل میں جو فرسٹ پرائز جس کا آیا ہے, میں اس کو فرسٹ نمبر جس کا آیا اس کو ایک پرائز دیا جائے گا, تو آپ کیا سوچیں گے؟ ایکسپیکٹیشن کچھ چاکلیٹ ملے گا, ایک بک ملیں گی, کچھ تو بھی ملے گا. میکسیمم ایک بڑی بک لا کر دیں گے سر, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ پلاٹ تھوڑی نام پہ کر دیں گے آپ کے. ارے آپ سامنے والے کی حیثیت کے حساب سے سوچیں گے نا, سر ایک کار گفٹ میں دینے والے اپنے کو فرسٹ ایپ, ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. سر خود کار ایک مشکل سے سانپ پال رہے اس کو, اب دوسری کہاں سے لا کے دیں گے آپ کو؟ ٹھیک ہے ہاں. لیکن اگر کوئی کروڑ پتی انسان ہے, بہت کروڑوں میں اس کے پاس مال و دولت ہے, اور وہ آپ سے کسی کام سے خوش ہو گیا اور بولا کہ میں اب آپ کو آپ کے ایک اسپیشل ایونٹ پر آپ کو ایک گفٹ دینے والا ہوں, تو آپ سوچتے ہیں کہ بھائی 5-10 ہزار کا کچھ تو بھی بڑا گفٹ لا کر دے گا, برابر ہے نا؟ سسرے صاحب بولے تو بائی کی سمجھیں گے آپ لوگ. یہ بہت بری اپنے پاس چیلنج دہیج کا جو چل رہا ہے نا, خیر اس کو توڑنا چاہیے. وہ گفٹ نہیں ہوتے, وہ مطلب پتہ ہے نا آپ کو, کوئی خوشی سے دیتا نہیں ہو, مجبوری میں. خیر اب ایک ارب پتی انسان ہے اور وہ آپ سے خوش ہو گیا اور آپ کو بول رہا ہے کہ میں آپ کو ایک اپنی طرف سے گفٹ دینے والا ہوں, تو آپ سوچیں گے ایک بائک, موپیڈ, کار کچھ تو بھی دے گا. اس کے لیے معمولی ہے نا. اب ایک سمجھو پورے کنٹری کا ایک بڑا بادشاہ, ایک بلینئر اور ٹریلینئر انسان ہے, وہ بولا کہ میں آپ کو کچھ اسپیشل گفٹ دینے والا ہوں, تو آپ کیا سوچیں گے؟ ایک فلیٹ یا کچھ تو بھی پلاٹ وغیرہ تو دینے پکا دے دیں گا, یا جاب دلا دیں گا کہیں تو بھی. جو آدمی جس حیثیت کا مالک ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ سوچتے ہو کیا دینے والا ہے. اب ہمارا رب پوری کائنات کا مالک, پوری کائنات اس کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جب اس نے کہا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا, تو آپ سوچئے کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے. مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کے حساب سے سوچیں گے نا, کہ اس کے لیے تو یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے, تو کتنا بڑا ریوارڈ دے گا جنت میں. اس لیے روزے کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں دوں گا, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس بات کو آپ یاد رکھیے. چلیے اب ہم آگے بڑھیں گے. روزے کی اہمیت, یہ تھی روزے کی فضیلت جو ابھی ہم نے دیکھا. اب روزے کی اہمیت, اس کا امپورٹنس کتنا ہے, اس کا امپورٹنس آپ کیسے جانیں گے, ذرا غور سے سنیے. ایک فرض روزہ بغیر کسی عذر, بنا کسی ایکسکیوز کے چھوڑ دینا, اس کا کفارہ ساری عمر روزے رکھ کر بھی نہیں ہو سکتا. غور سے سنیے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوم من رمضان من غیر عذر ولا مریض لم یقضی صیام الدہر وان الصام رواہ بخاری. کیا فرمایا؟ جس شخص نے بلا عذر, بغیر مرض اور بیماری کے ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا,
وہ اگر ساری عمر بھی روزے رکھے گا تو اس کا کفارہ، اس کا ریپلیسمنٹ، اس کا کمپنسیشن نہیں ہو سکتا. اسے بخاری نے روایت کیا. تو بلا وجہ روزہ آپ چھوڑیں گے بغیر کوئی ایکسکیوز. اچھا ایکسکیوز بھی جینوین ہونا چاہیے، نہیں تو آپ بولیں گے زکام آ گیا اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے. نہیں. صبح سحری کو نہیں اٹھا میں نے اس لیے روزہ نہیں رکھا. نہیں، یہ عذر نہیں چلے گا، یہ جینوین نہیں ہے. جینوین اتنے بیمار ہے کہ آپ ڈاکٹر نے بولا کہ نہیں آپ رکھیں گے تو آپ کو صحت کو اور نقصان ہو جائے گا. ہائی شوگر پیشنٹ ہے، ہائی بی پی پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا. جو بھی جینوین مسلم اچھا بھروسے مند ڈاکٹر ہے اس نے کہا تو کہ آپ کے لیے خطرناک ہے تو ٹھیک ہے. ورنہ جان بوجھ کے اگر کوئی چھوڑے گا تو پوری عمر بھی روزہ رکھے گا تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. چلیے یہ اس کا امپورٹنس ہے، یاد رکھیے. صرف ایک روزے کا لوگ تو کتنے کتنے روزے چھوڑ دیتے ہیں بغیر کسی عذر کے. چلیے رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو شب قدر ہے اور جو منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینے کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 83 ایئرز پوائنٹ سمتنگ کچھ تو بھی ہوتا ہے. 83 پوائنٹ سمتنگ مہینے. 83 سال تو آج کل عمر بھی نہیں رہتی ہے. ہائیسٹ ریشو ابھی انڈیا کا ہے 70 سال کچھ لوگ جیتے ہیں. انڈیا کا ریشو ہے. پوری لائف کا ثواب مل جا رہا ہے، ایک رات مل گئی. تو شب قدر کب ہوتی ہے؟ 21 23 25 27 29. اپن ایک ہی دن منا لیتے 27 ہے نا، وہ بھی خلاباد جا کر. ویسے نہیں وہ منائی جاتی ہے شب قدر. انشاءاللہ آگے آئیں گی بات، میں آپ کو بتاؤں گا. تو جو شخص اس کی سعادت سے محروم رہ گیا، جس نے شب قدر میں مطلب عبادت نہیں کیا، بے شک وہ بے نصیب ہے اور وہ خوش قسمتی سے محروم رہ گیا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. مطلب وہ بیڈ لک جس کو بولیں گے، اتنا گولڈن چانس ملا تھا 83 ایئرز کی ثواب کا، اس نے اس کو کھو دیا، لاس کر دیا. گولڈن چانس تھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بددعا ہے اللہ کے رسول اور جبرائیل علیہ السلام کی. جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے. ٹھیک ہے، کیا معاملہ ہے اس کا؟ غور سے سنیے. ہاں آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے. ٹھیک ہے. حضرت کعب اس کے راوی ہے، کعب بن عجرہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین ممبر لے کر آئے. جمعے کا وقت تھا، ممبر لایا گیا، آپ نے ممبر رکھا. اللہ کے رسول نے حکم دیا ممبر لے کر آؤ. ممبر لایا گیا. ممبر پتہ ہے نا آپ کو، جس پہ کھڑے رہ کر امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، تو وہ ممبر لایا گیا. اس کی 3 سیڑھیاں تھیں. ممبر جو ہے آڈ نمبر میں بنایا جا سکتا ہے، سنت 3 5 کتنے بھی. ٹھیک ہے، یہ 3 تھے. صحابہ نے پوچھا، نہیں آپ صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول ممبر پر آئے، تشریف رکھے. آپ نے پہلا قدم رکھا پہلی سیڑھی پر اور کہا آمین، دوسری پہ رکھا کہا آمین، تیسری پہ رکھا پیر اور کہا آمین. صحابہ نے کہا کہ آج ہم نے آپ کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا. تو یہ کیا بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے. پہلا نمبر پہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، مطلب بربادی ہے، جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی، معافی نہیں مانگی اللہ سے. اس کے جواب میں نے کہا آمین. دیکھیے دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار اور آمین بولنے والے نبیوں کے سردار. کتنی پکی دعا ہوں گی نا، قبول ہونا ہی ہونا ہے. تو کہا کہ رمضان کا مہینہ آئے اور شخص معافی نہ منگوا، مطلب اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے، وہ ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. پھر کہا کہ جو شخص کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے. والدین جنت ہے، جو ان کو نافرمانی کرے گا، والدین ناراض ہوئے تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. تاکہ والدین کی جو ہے اس نے رضا حاصل کر لی. اور معاف کیجیے گا، جس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہو
اور اس نے اپنی ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہیں منوا لی، اس پر ہلاکت ہی ہو، مطلب والدین کی خدمت نہیں کرنے والا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جب میرا نام پڑھا جائے اور وہ شخص درود نہ پڑھے۔ اس لیے اللہ کے رسول کا نام جب آتا ہے تو منیمم کم سے کم چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے کچھ علماء نے کہا کہ ایک محفل میں جب آپ بیٹھتے تو کئی بار نام آتا ہے، تو ایک بار بھی درود پڑھ لے تو کافی ہو جائے گا، لیکن کوئی بار بار بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور کوئی ایک مرتبہ پورا درود ابراہیم پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے مقررین یہاں پر آنے کے بعد جب بیان دیتے تو درود پڑھتے ہیں، تو محفل میں اللہ کے رسول کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔ چلیے، روزہ خور کا عبرتناک انجام، یہ بھی غور سے سن لیجیے آپ لوگ۔ جو شخص روزہ نہیں رکھتا اس کا کیا ہوگا؟ حضرت ابو امامہ بہلی اس کے راوی ہے، اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے نقل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں ایک بار سویا ہوا تھا، میرے پاس دو لوگ آئے، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، یہ خواب تھا، اور مجھے اٹھا کر لے کر گئے، یہ دو فرشتے تھے، اور مجھے ایک گھاٹی یعنی ایک چڑھائی کی طرف، ایک پہاڑی کی طرف لے کر گئے اور مجھ سے کہا اوپر چڑھیے۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ پھر یہ مجھے اٹھا کر ایک طرف لے کر گئے تو میں نے دیکھا وہاں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے ان کے منہ جو ہے چیرے جا رہے ہیں، یہاں سے اس کو فرشتہ پھاڑ رہا ہے، یہاں سے چیر کر یہاں تک لے کے جائے جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کر لیا کرتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو روزہ نہیں رکھنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن؟ ابھی آپ بولیں گے ابھی تو سر نے بتایا کہ ابھی جنت میں جہنم میں کوئی نہیں گیا، پھر یہ معاملہ کیسا ہے؟ تو یہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا گیا، پورا ایز اٹ از کہ کیا ہوگا۔ تو جو لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں فرشتے ان کے جبڑے چیریں گے جہنم کے اندر، پھر اس کو جب وہ چھوڑ دیں گے وہ سیدھے ہو جائیں گے، پھر دوبارہ چیریں گے، سلسلہ چلتا رہے۔ تو روزے نہیں چھوڑنا چاہیے، رمضان کے فرض روزے ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ چلیے، یہ تھی اس کی اہمیت۔ اب کچھ اہم مسائل کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں تمام نکات کو آپ کے سامنے رکھوں، اور یاد رکھیے پڑھنے کی عادت بھی ڈالیے، لیکن اکثر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے کا رواج ختم ہو چکا ہے، پڑھتے نہیں ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ جو آپ کے سامنے ابھی علم مل رہا ہے آپ کو، اس کو دھیان سے سنیے۔ اور دین کا علم ہم پڑھتے ہیں، حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن ہم دیکھیے ہمارا جو ہے درس گاہوں میں کیا حال ہوتا ہے، مسجد کے درس میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، جمعے کے خطبے میں کیا حال ہوتا ہے، سوتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ جمعہ کے خطبے میں لٹرل سوتے لوگ، ایسے اونگتے بیٹھتے ہیں اور بول رہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور یہ حدیث کہاں پڑھ رہے ہیں؟ لڑکے اور لڑکیاں کالج جاتے ٹائم بولے علم حاصل کرنا فرض ہے نا، اس لیے بیگ لگا کے میں جا رہا ہوں نا کالج۔ ارے بھائی، پہلے اولن دین کا علم ہے، سیکنڈ ہے آپ کا دنیا کا علم، عصری تعلیم، وہ بھی ہے، ضروری ہے وہ بھی، لیکن وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے۔ ہم نے اس کو فرسٹ پہ لائے اور دین کو سیکنڈ پہ بھی نہیں۔ سیکنڈ پہ بھی کہاں ہے؟ آپ دنیا کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کبھی بیٹھتے تفسیر لے کر؟ نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ اصل ہے، اس کو مت بھولیے۔ چلیے اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل جو اہم ہیں۔ سب سے پہلا ہے چاند دیکھنے کے مسائل، جس کو بولتے ہیں رؤیت ہلال چاند کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر چاند دیکھنے کے مسائل، سب سے پہلی چیز رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے۔ شعبان کے آخر میں اگر چاند بادل کی وجہ سے نظر نہ آئے تو 30 دن روزے پورے کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہے، مطلب کلاؤڈی انوائرمنٹ ہے، بادل آئے ہوئے چاند نظر نہیں آتا ہے، تو 30 دن پورے کر لو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟
شعبان، اس کے بعد کیا آئے گا؟ رمضان۔ اگر شعبان کے 29 کو چاند نظر نہیں آیا رمضان کا، تو آپ شعبان کے 30 دن کیا کریں گے؟ پورے کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ لیکن چاند نظر آ جائے 29 کو تو روزہ شروع کر دیں گے۔ ہاں، رمضان کے بعد کیا آتا ہے؟ ارے رمضان کے بعد کیا آتا ہے؟ ہاں شعبان، پھر شعبان ڈبل کیا آتا ہے؟ ہاں یہ یاد کرو ذرا، آپ جنوری فروری فٹافٹ بول دیتے ہیں، اور اسلامک منتھ آپ کو یاد نہیں ہے۔ یاد کیجئے، زیادہ مشکل نہیں ہے، 5 منٹ لگتے ہیں لرن کرنے کو، 5 منٹ، لیکن آج تک لرن نہیں کیے بچوں نے۔ سب اپنے آپ سے پوچھ لو کتنے لوگوں نے لرن کیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال۔ تو اگر رمضان کی 29 کو چاند نظر نہ آئے تو آپ 30 روزے پورے کریں گے، اور اس کے بعد کچھ بچے عجیب سوال کرتے ہیں، سر 30 کے بعد بھی چاند نہیں دکھا تو؟ ارے بھائی رمضان کے 30 دن ہی رہتے ہیں، 31 تھوڑی رہتا مہینہ۔ اب نہیں بھی دکھا چاند تو آپ کو عید منانا ہے، سمجھا آپ کو؟ ارے سمجھا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو 29 کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں، اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ 30 دن روزے پورے کریں، اور اس کے بعد والے دن پھر عید منائیں۔ چلیے، ایک مسلمان کی گواہی پر روزے کی شروعات کی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے چاند دیکھا، اس نے آ کر اللہ کے رسول کو خبر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی پر روزہ رکھنے کا سب کو حکم دیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مطلب ایک مسلمان بھروسے مند ہے، آپ کا سچا ہے، امانت دار ہے، وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور باقی کسی کو نظر نہیں آیا، تو اس ایک شخص کی گواہی پر روزے رکھنا شروع کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حدیث لمبی ہے، میں مختصر سا بیان کر دیتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے، صحابہ نے روزہ رکھا لیکن چاند نظر نہیں آیا تھا ٹھیک سے، لیکن اس کے بعد انہوں نے روزہ رکھا، لیکن بعد میں دیکھا دوسرے دن، تو معاف کیجیے گا، چاند نظر نہیں آیا تو روزہ نہیں رکھا، اور دوسرے دن جب چاند نظر آیا تو کہا کہ اب روزہ رکھیں گے، لیکن دوسرے دن جب چاند نظر آیا تو دیکھا کہ چاند تھوڑا بڑا ہے، کیونکہ پہلی تاریخ کا بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، ناخن کے برابر دکھنے میں، ہاں وہ بڑا تھا، تو وہ پریشان ہو گئے، چاند بڑا دکھ رہا ہے، کیا یہ 2 رمضان کا ہے یا 1 رمضان کا ہے، کنفیوز۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھانے کے لیے اس کو بڑا کر دیا، تو جب دکھے گا، کچھ لوگ رہتے ذرا بھی بڑا چاند دکھا تو، دیکھ میں بول رہا تھا نا کل دکھا تھا، تم لوگ میری سن رہے نہیں تھے، جب دکھا تھا تو جا کر گواہی کیوں نہیں دی قاضی کے پاس، مفتی کے پاس، شہر کے بڑے جو لوگ رہتے، بعد میں بولتے ہیں، جب کچھ نہیں ہوتا تو لاسٹ میں بولتے، دیکھ میں بول رہا تھا نا کتنا بڑا ہے، دوسرے دن کا ہی اپن نے پہلے ہی بول دیے تھے۔ خود کی تعریف برابر ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا کر کے بھی دکھاتا ہے، اس کو دکھانے کے لیے۔ چلیے، نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا چاہیے، یہ دعا چھوٹی سی ہے، یاد کر لیجئے آپ اس کو، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربکم اللہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، اے الہی، ہم پر یہ چاند امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ دعا کر رہے ہیں، یہ آپ دعا ہر مہینے کے چاند دیکھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اے چاند، تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے۔ یہ اس لیے کہا چاند دیکھ کر، یہ ہمیں دعا اس لیے سکھائی گئی ہے، علماء بولتے ہیں اس میں حکمت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم چاند کی عبادت کرتے، اس لیے آخری میں کیا کہا؟ اے چاند، تیرا رب اور میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ مطلب ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے، وہ صرف مہینے اور دن کے گنتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے چاہیے، اور چاند دیکھتے وقت علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جیسے ہمارا ملک جہاں پر ہے، اگر وہاں کے کچھ لوگ گواہی دے دے کہ انہوں نے چاند کو دیکھا ہے تو تمام ملک والے روزہ رکھیں گے۔ علماء نے کہا
کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی ملک میں دو الگ اختلاف ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک ملک میں کچھ لوگوں نے اگر گواہی دے دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو سارے لوگ اس کمیٹی کی، اس صدر کی، اس مفتی کی یا وہ جو عالم صاحب ہیں ان کی بات مانیں گے، اور شہر کے سارے لوگ روزہ رکھیں گے، اختلاف میں نہیں پڑیں گے. تو ہر ملک کے لیے اپنا چاند. چلیے، حدیث طویل تھی، میں نے مختصر سا بیان کر دیا آپ کو. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب اس کے بعد ہے، پہلا تھا چاند کا مسئلہ، اب دوسرا ہے نیت کا مسئلہ. اس کو ذرا غور سے سنو، اس کو ذرا دھیان سے سننا. اعمال کے تمام کے تمام اعمال جتنے بھی ہے ان کا اجر و ثواب یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بخاری کی پہلی حدیث سب بچوں کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، نیت کے اوپر ہے. حضرت عمر بن خطاب اس کے راوی ہے. یہ حدیث سب کو یاد ہے، بخاری کی حدیث ہے. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کے معاملے میں تین لوگ ہوتے ہیں، تین قسم کے. ایک ہوتے ہیں نیک نیت، دوسرے ہوتے ہیں بد نیت، اور تیسرے ہوتے ہیں بے نیت. نیک نیت، بد نیت اور بے نیت. نیک نیت اللہ کی خاطر یہ کام کرنا ہے، نیک عمل. بد نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا ہے. اور تیسرے بے نیت، کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں ان کو نیت ہی نہیں ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، یا کچھ نہیں، بس کر لے رہے. تو ایسا بھی نہیں ہونا. تو یہ دونوں غلط، بد نیت بھی غلط، بے نیت بھی غلط. آپ کو نیک نیت والا بننا ہے. اس لیے جب بھی کوئی عمل کرنے جائے تو سوچے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے اس لیے کرنا ہے کہ اس سے میرا رب خوش ہوگا، اس لیے نہیں کہ دنیا والے خوش ہوں گے. اس کو بولتے ہیں اچھی نیت. چلیے، دکھاوے کا روزہ شرک ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھ اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کی نماز اور دکھاوے کا صدقہ یہ شرک ہے. اور شرک کیسا گناہ آپ جانتے ہیں نا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈھکیل دے گا. بلکہ دکھاوے کرنے والوں سے جہنم کی شروعات ہونے والی ہے. جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی، پتہ ہے نا آپ کو؟ آگ جب لگائی جاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتے تاکہ آگ پکڑے. تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے انسانوں کو ڈالے گا اس میں کچھ. اور وہ کون رہیں گے پتہ آپ کو؟ جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے. آپ دیکھیے، روزہ ایک انسان رکھ لیتا ہے اور دن بھر اس کا دکھاوا کرتا ہے. کیسے؟ آج میں صبح اٹھا تھا سحری میں، تو پھر میں نے روزہ رکھا تو اتنا کام تھا لیکن میں بولا روزہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اپن. حالانکہ کوئی پوچھ رہا بھی نہیں اس کو. روزہ تو فرض رہتا نا باجی، تم کو تو معلوم نا، لیڈیز بھی رہتے کبھی کبھار شروع ہو جاتے ہیں نا. میں صبح سے روزی تھی، اتنا تھک گئی، گلا اتنا سک گیا، لیکن میں بولی نہیں روزہ تو رکھنا ہی چاہیے. برابر ہے کہ نہیں؟ پھر میں اٹھی، پھر کام کی میں نے. پھر کیا ہوا، ظہر کا ٹائم ہو گیا تو پھر میں نے ظہر پڑھی. پھر ظہر پڑھنے کے بعد پھر میں سامان لانے گئی، سامان لے کر آئی، پھر میں نے سامان خریدی. پھر عصر کا ٹائم ہو گیا. بولے آپ کو تو معلوم اپنا کیسا رہتا، آپ نماز چھوڑتے نہیں. آپ نماز نہیں چھوڑتے اچھی بات ہے، لیکن کس نے پوچھا تھا کہ آپ کو؟ تو آپ خود سے بتا رہے، مطلب کیا ہو گیا؟ یہ دکھاوا ہو گیا. ہاں، آپ اس نیت سے کر سکتے ہیں، روزہ رکھے یا نماز کو جا رہے ہیں تو آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا بھائی، آپ کی بہن نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ بولیں گے چلو نماز کا وقت ہو گیا. نیت تو یہ ہے کہ وہ بھی گناہ سے بچ جائے. تو ویسے آپ روزے کے معاملے میں کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں دکھاوا نہ ہو. وہ آپ کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو کوئی چیک نہیں کر سکتا کہ کون دکھاوا کر رہا ہے کون دکھاوا نہیں. جیسے کچھ لوگ دکھاوا نہیں کرتے لیکن اپن کیا بولتے ہیں، ہاں بہت دکھا رہے ہو، بہت پردہ کرتے، معلوم ہم کو. جیسا ہوتا ہے نا دعوتوں وغیرہ میں کہیں جاتے ہیں
कोई लड़की को बोले आपका हिजाब निकालो, वो बोलती मैं नहीं, हाँ बहुत दिखा रहे हो, हमको मालूम कैसे रहते हो ना वहां पर, फौरन शुरू हो जाते हैं ना। तो दिखावा कोई कर रहा है तो वो उसका मामला है और अल्लाह का मामला है। आप तो जो सामने बस उस पर यकीन करेंगे, वो हिसाब अल्लाह लेगा। आप मत बोलते फिरोगे ये दिखावा करते, ये दिखावा नहीं करते, क्योंकि वो दिल का मामला है। आप कैसे जानते हैं? दिखावे का कोई मीटर आता क्या? ऐसा लगाते रेड लाइट आ रही, लिटमस पेपर रहता है ना, एसिड बेस बता रहा, तो ऐसा रहता है क्या? नहीं। तो जो कर रहा है उसके लिए खुद नसीहत है, उसने खुद सोच लेना कि मुझे इससे एहतियात करना है। चलिए, फर्ज रोजे की नियत फजर से पहले करना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नियत क्या है। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के इलाकों में रोजे की एक नियत की जाती है सुबह में, सहरी में, नौयतयान असौम गदन लिल्लाहि ताला मिन फर्ज रमजान। ये किसी हदीस में नहीं है, ये किसी हदीस में ये नियत नहीं है, वो मैं उस पर आता हूं। यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नियत के अंदर, गदन, गदन बोलते हैं आने वाले कल को, टुमारो। जबकि दिन कब तब्दील होता है इस्लामी महीने में? मगरिब के बाद। मतलब आज आपने चांद देख लिया मगरिब में, मतलब एक रमजान शुरू हो गई, एक रमजान। अब अगली मगरिब में डेट चेंज होने वाली है ना, और आप सहरी में उठे तो एक ही रमजान है ना, लेकिन आप रोजा की नियत क्या कर रहे हैं? गदन, कल के रोजे की। लॉजिकली भी रॉन्ग हो गया ना। अरे भाई समझो, मिसाल के तौर पर आज चांद दिख जाता है मिसाल के तौर पर, तो मगरिब के बाद से सैटरडे शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सैटरडे को सहरी में आप उठे और आप दुआ कर रहे इतवार की, कल के रोजे की। गदन मतलब टुमारो, किसी से पूछ लो अरबी। और कुरान में भी 3 जगह लफ्ज आया है गदन, उसका मतलब भी है टुमारो। सूरह कहफ के अंदर भी जिक्र है इसका, पढ़ते हैं ना सूरह कहफ, उसमें आया था ना ज़ालिका गदा, कल के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो ये लॉजिकली भी समझ में आ जाएगा आपको कि नियत सही नहीं है। बनाने वाले ने भी अच्छे से कॉपी नहीं करा, उसने गड़बड़ करा उसने, और हदीस में तो है ही नहीं, तो अकलन भी सही नहीं है, और नकलन मतलब उसका दलील प्रूफ भी हदीस में नहीं है। नियत कहते हैं दिल के इरादे को। नियत किसको बोलते हैं? रात में आपने सहरी तैयार की, रात में ईशा की नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी, और आपने सोचा कि कल मुझे रोजा रखना है इंशाल्लाह, ये नियत हो गई। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक दुकान के पास एक ज़ईफ खातून या मर्द बैठते, वो भीख मांगते हैं, नाबीना है। आपने यहाँ से निकले और दिल में नियत किए कि वो आदमी को मैं क्या करूंगा, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए आज सदका करूंगा, तो नियत हो गई नहीं है, आपको सवाब मिल गया। जाकर आप दे देंगे तो आपको डबल सवाब मिलेगा, अमल कर लिए तो डबल सवाब। तो वैसे ही रोजे की नियत है। क्या आप ऐसी नियत करते क्या? मैं जा रहा हूं मकसूद कॉलोनी से, फ्रेश बैग के पास एक बुड्ढा मिलेगा जो कि लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, वास्ते अल्लाह ताला के मैं 10 रुपए उसको देता हूं, ऐसा बोलेंगे कि आप? अरे बोल रहे कि अब ये क्या हो जाएगा, ये इसको कॉल बोलते हैं अरबी में, तो ये तो है ही नहीं, दुरुस्ती नहीं है, जायज ही नहीं है। वैसे ही नमाज की नियत जो करते ना, अभी असर आएंगी तो कुछ लोग क्या करेंगे नियत, मैं 4 रकात फर्ज नमाज असर की पढ़ता हूं वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये हदीस में है ही नहीं। नमाज की नियत मतलब आप वजू करने गए असर के लिए, तो मतलब नियत हो गई। तो नियत किसको बोलते हैं? दिल का इरादा। अपन ने बोले असर का ब्रेक है, तो नियत हो गई आपकी, अब मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे नहीं थोड़ा अजीब दिख रहा, तो एक बहुत बड़े आलिम है, मैं उनका नाम भूल गया, वो हिंदुस्तान के गांव में पहुंचे किसी जगह पर। जब वहां पहुंचे तो इतने बड़े आलिम थे, तो वहां जो पहले से लोग मौजूद थे, देखा इतने बड़े आलिम साहब आए हुए, चलो पहले इनको आगे बढ़ा देते नमाज के लिए, ये सही वाकया है, तो नमाज के लिए उनको आगे बढ़ा दिए। और वो देख रहे थे कि कुछ लोगों में गलतियां हैं, बिदअतें हैं, तो उन्होंने सोचा चलो इस्लाह करेंगे इस तरह से। उन्होंने जोर से नियत की, मैं 4 रकात जोहर की पढ़ता हूं वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, सीधे हाथ पर अब्दुल रहमान है, उल्टे हाथ पर अब्दुल्ला भाई है, एक सफ है, पीछे कोई नहीं है, ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, अल्लाह अकबर। तो नमाज, लोग रुक गए। नमाज होने के बाद पूछे, मौलाना
معافی کے ساتھ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم. بولے مولانا بولو. یہ ایسی نیت تو ہم نے آج تک نہیں سنی. بولے یہ آپ نے کہاں سے لے کر آئے؟ تو مولانا بولے تم جو نیت کرتے وہ تم نے کہاں سے لائے وہ بتاؤ. تو پھر میں یہ والی بتاتا. اس کو بولتے ہیں حکمت، وزڈم سے جواب دینا. دوسرے بولے وہ جو ہم نیت کرتے وہ تو سب کر دے بول کے کرتے، حدیث میں تو نہیں ہے. تو کہا جب وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے. تو ایسی نیت کرنا ہی غلط ہے. انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی ہے اس طریقے سے. ہے ہی نہیں نا. سمجھا آپ کو؟ تو نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں. نیت کس کو بولتے ہیں؟ دل کے ارادے کو. آپ نے سوچا مطلب نیت ہو گئی. اس کے لیے ایسی کوئی لائنز بنی ہوئی نہیں ہے. کہیں بھی کوئی نماز کی کتاب میں نیت عربی میں آپ کو لکھی ہوئی نہیں دکھے گی. اس سے پتا چلتا ہے یہ میڈ ان انڈیا ہے. کیا یہ میڈ ان انڈیا؟ ہاں تو یہ ایسی نیت نہیں ہوتی ہے. چلیے تو نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے. ہاں بے نیت کس کو بولیں گے اپن؟ اچھا کچھ لوگ کیا رہتے پتا آپ کو؟ سارے دلیل اور پروف ملنے کے بعد بھی بات کو قبول نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے پتا آپ کو؟ کن ذہن. سارے دلیل آ گئے، سارے ریفرنس آ گئے، پھر بھی نہیں مانیں گے. کیوں؟ ان کا کیا ہے سر کا کچھ بھی بولتے ہو. میں بولتا ٹھیک ہے میں کچھ بھی بولتا ہوں تو اس کا آنسر کچھ پروف لا کے بتا دو آپ مجھے، تو میں بھی کروں گا نیت. میری بھی نماز خراب ہو جا رہی نا پھر. آپ بتاؤ نہیں حدیث میں ہے ایسا لکھا ہوا. تو یہ صحیح بات نہیں ہے. صحیح چیز کو قبول کرنا چاہیے، ورنہ آپ حقیقت کی طرف کبھی نہیں جا سکتے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. بے نیت کس کو بولیں گے؟ جس کا روزہ نہیں ہوگا. جیسے ایک آدمی تھا دور دراز علاقے میں رہتا، آس پاس مسلم بستی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو پتا بھی نہیں کہ کل رمضان ہے، اور وہ سو گیا رات میں، اور جب اٹھا تو 10-11 بج رہے تھے. کسی نے آ کر اس کو کہا کہ ارے آج تو ایک رمضان ہے، تم نے روزہ نہیں رکھا. تو اب وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ چلو میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، چلو روزہ رکھ لیتا، کیونکہ اس نے نیت ہی نہیں کیا تھا نا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا. تو اس کی نیت نہیں تو اس کا روزہ نہیں. سمجھا آپ کو؟ یہ اس کا مطلب ہے. سمجھا آپ کو؟ ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہم. نیکسٹ جو مسئلہ ہے وہ ہے سحور و افطاری. سحری اور افطاری کا مسئلہ. سحری کس کو بولتے ہیں؟ سحر کے وقت، سورج نکلنے سے پہلے کا وقت، اس کو سحر کہتے ہیں. سحری کھانا چاہیے. سحری کھانے میں برکت ہے. آپ بولیں گے تو صحیح بات ہے، ہم کب چھوڑتے نہیں. کچھ لوگ رہتے ہیں اتنے سست رہتے ہیں ان کو اٹھنا جان پر آتا تو بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں، جس سے جسم میں کمزوری آتی ہے. روزہ ہو جائے گا ان کا. اگر انہوں نے سحری نہیں کی، ڈائریکٹ فجر میں اٹھے روزہ رکھ لیا، انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا، لیکن وہ سحری کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گی. جو برکتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحروا فإن فی السحور برکہ. متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے. سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے. اور سائنٹیفکلی بھی جو آدمی صبح کھانا کھاتا ہے اور سیدھا رات میں کھاتا ہے، دن بھر جو بھوکا رہتا ہے اس کے باڈی کا میکانزم پرفیکٹ زبردست ہو جاتا ہے. اور بہت سارے جاپنیز سائنٹسٹ نے اس پر ورک کیا کہ 30 دن جو ایسا عمل کرتے ہیں اس کے اندر سے جتنے بھی انوانٹیڈ جو مٹیریلز ہے، جو ڈیڈ ٹیشوز ہے، جو کینسر کازنگ ہے، کارسینوجنس ہے، وہ پورے برسٹ ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. کیوں؟ جب آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں تو آپ کے باڈی کو انرجی چاہیے. تو باڈی کیا کرتی ہے؟ پیٹ میں کھانا نہیں ہے تو انرجی کے لیے چیزیں ڈھونڈتی ہے مٹیریل کے، کس کو جلایا جائے. تو جتنے بھی فیٹس ہے، ڈیڈ ٹیشوز ہے، جو کارسینوجنس کے لیے ریسپانسیبل ہے کینسر کے لیے، وہ باڈی کیا کرتی ہے؟ ان کو پکڑ کے لاتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ بچا کچا سامان ہے، اس کو جلاؤ، یہ فیول ہے ابھی. اور اس کو جلا کر کیا کرتی ہے؟ اپنے باڈی کو انرجی دیتی ہے. اور اس چکر میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ ڈیڈ سیلز اور جتنے بھی فیٹی ٹیشوز جتنے بھی وہ جل جاتے ہیں. آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، بیماریوں سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. آج سائنٹیفکلی مطلب یہ پروف ہو رہا ہے. تو یہ روزے کے فائدے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ سحری کھاؤ. اب جس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے دن بھر تو ڈیفینیٹلی کمزوری آ جائیں گی اس کے اندر. تو سحری کھانا چاہیے. رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رات ہی کو سحری کے قبل اذان دے دیا کرتے تھے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دے دے، اس لیے کہ ابن مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہیں ہوتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مطلب 2 اذانیں ہوتی تھی اس زمانے میں، سحری کا ٹائم سٹارٹ
اور سحری کا ٹائم اینڈ. حضرت بلال سحری دے کر لوگوں کو جگاتے تھے کہ اٹھ جاؤ سحری کرو. پھر اس کے بعد آخری وقت جب آتا سحری کا تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو کہ نابینا تھے, دیکھ نہیں سکتے تھے, یہ اذان دیتے تھے. تو عبداللہ ابن مکتوم نے اذان دی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. سحری کے وقت میں اور فجر کے وقت میں کتنا گیپ رکھنا چاہیے؟ تو فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے نماز کا اور سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے تو بیچ میں جو گیپ ہے یہ 15 سے 20 منٹ ہونا چاہیے. اب آپ بولیں گے آپ کو کیسے معلوم 15 سے 20 منٹ؟ اس زمانے میں گھڑی تو نہیں تھی. تو اس زمانے کے لیے روایت جو آتی وہ یہ حدیث میں کہ سحر کے آخری وقت میں اور اذان فجر کے شروع وقت یعنی اذان میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ ایک اچھا قاری قرآن کی 50 آیتیں پڑھ لے. اور ایک اچھا قاری قرآن کی 50 آیتیں پڑھے گا تو 15 منٹ لگیں گے یا 10 منٹ, تھوڑا اسپیڈ بھی بڑھا دیے. تو آخری وقت سحری کا اور فجر کے اول وقت, اپنے محلے میں جو فجر کی ہوتی وہ نہیں, اول وقت جو ہے اس کا ایکچوئل, دونوں کے درمیان 10-15 منٹ سے زیادہ کا وقت ہونا چاہیے. بہت زیادہ بھی نہیں, بہت کم بھی نہیں. کچھ لوگ تو فجر کی اذان تک کھاتے ہیں, بولے حدیث کے اندر ہے بولے اذان تک کھاؤ. تو وہ عبداللہ ابن مکتوم اذان دیتے تھے, سحری کا وقت ختم ہو گیا بتانے کے لیے. سمجھا آپ کو؟ پھر اتنا وقت رکتے کہ 50 آیتیں ایک قاری پڑھ لیتا, اس کے بعد جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھتے. سحری تاخیر سے کرنا چاہیے. سحری کیسے کرنا چاہیے؟ تاخیر سے کرنا چاہیے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کی یا ہم ان کے ساتھ سحری کرتے تھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے پوچھا سحری کھانے اور نماز فجر کی جماعت ادا کرنے میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ تب آپ نے بتایا کہ 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر. یہ مسلم شریف کی حدیث. اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کا اختتام ختم اور نماز فجر دونوں کے اندر کتنا وقت رہنا کہ ایک قاری 50 آیتیں قرآن کی پڑھ لے جو کہ 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں. اپنے پاس اذان تک کھاتے رہتے ہیں ہے نا, بولتے حدیث میں آخری وقت میں کھانا چاہیے. تو آخری وقت مطلب وہی ہے جو آخری وقت سحری کا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے عشاء کے بعد کھا لیتے نا, صبح اٹھنا جان پر آتا ان کو, اور وہیں بستر میں سے اٹھتے اور وہیں فجر پڑھتے وہیں بستر میں سو جاتے. پھر برابر ہے کہ نہیں ہے؟ سست لوگ جو رہتے ہیں سستی برابر ہے نا. اور کچھ لوگ تو فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں, ایک فرض چھوڑ دیتے ہیں, سحری کھاتے خوب دبا کے زبردست وہیں ہاتھ دھوتے اور وہیں سو جاتے ہیں. ایسے بھی مہان ہستیاں ہیں, آپ کو پتا ہے. تو یہ کیا ہوا, آپ نے ایک فرض ادا کیا اور ایک فرض کو چھوڑ دیا. بہت سارے علماء نے لکھا جو نماز فرض نہیں پڑھتا ہے اس کا روزہ رکھ کر کوئی فائدہ نہیں, اس کا روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا. فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کے بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے. مطلب فجر کی اذان نہیں, یہ کون سی اذان ہے؟ وہ عبداللہ ابن مکتوم جو دیتے تھے سحری کا وقت جو اینڈ ہوتا تھا, سمجھا آپ کو؟ مطلب اینڈ ٹائم آپ کو پتا چل گیا کہ ارے ہاں اتنے 5:25 پر ختم ہو رہا ہے وقت, اور 5:25 ہو گئے اور ابھی آپ نے تھوڑا سا ہی کھایا تھا. تو جتنی آپ کے ہاتھ میں چپاتی ہے اس کو آپ ختم کر لیں, جو چائے ہے ہاتھ میں آپ پی لیجئے, 1-1.5 منٹ کے اندر ختم کر دیجئے. ایک اندازن, مطلب میرے اندازے کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, 1 منٹ میں 1.5 منٹ میں آپ اس کو ختم کر دیجئے. لیکن کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, بولتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز سامنے رکھی ہوئی ہے اس کو پورا ختم کر لے, تو وہ بڑی پلیٹ پوری مست آرام سے ختم کرتے ہو, اور اس کے بعد چائے بھی آتی پھر آرام سے, پانی پیتے چائے پیتے. نہیں, ڈرنا چاہیے کہیں آپ کا روزہ نیگیٹو میں نہ چل جائے. مطلب دن بھر رکھا کھائے پیا کچھ بھی نہیں, خالی پیٹ رہے بھوکے رہے اور پتا چلا قیامت کے دن وہ روزہ تو آپ کا کاؤنٹ ہی نہیں ہوا تھا, آپ مست کھاتے بیٹھے تھے آرام سے. تو شریعت نے آپ کے ساتھ نرمی اختیار کی, آپ کو ڈھیل دی کہ کیا کرے, تھوڑا کھا لے جو سامنے ہے اویلیبل, تاکہ آپ کا روزہ متاثر نہ ہو, افیکٹڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. چلیے, اسے ابو داؤد نے نقل کیا ہے. افطاری میں جلدی کرنا چاہیے. جلدی مطلب کب؟ مغرب میں, عصر میں. ارے کب کرنا چاہیے؟ مطلب جو اس کا ایکچوئل ٹائم شروع ہوتا ہے وہ ٹائم پہ کرنا چاہیے. نہیں تو آپ بولیں گے جلدی بولے تو عصر میں کر لو افطاری. جلدی سے مطلب کیا ہے؟ اگر وقت ہے 6:35 آپ کا, 6:35 پر وقت شروع ہو جاتا ہے,
آج کل تو بہت اسٹینڈرڈ ہے, بہت زبردست محنت کی ہے بہت سارے علماء نے اور سافٹ ویئر انجینئرس نے. سلاتک ایک ایپ آتا ہے, ایگزیکٹ ٹائم بتاتا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی رہیے, لوکیشن ڈال دیجیے اس میں, سلاتک, SALATUK, آخری میں کے, سلاتک. یہ ایپ ایگزیکٹ ٹائم بتاتا ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے اپنے انڈیا میں بھی, میں عمرہ کے لیے گیا تو وہاں پر بھی میں نے چیک کیا, سلاتک میں اذان ہوتی ہے اور مکہ میں اذان ہوتی ہے, سیم ٹائم, 2-3 سیکنڈ کا ڈفرنس. تو بھی احتیاطاً آپ کو لگ رہا ہے تو 2-3 منٹ رک جاؤ, ٹھیک ہے, اتنا آپ کو سافٹ ویئر پہ اتنا زیادہ بھروسہ نہیں ہے تو. لیکن اپنے پاس کیا ہوتا, ٹائم ختم بھی ہو جاتا لیکن بولتے محلے کے امام صاحب نے ابھی اذان نہیں کی اور ان کی گھڑی پیچھے. کیونکہ اپنے پاس کچھ مساجد میں ایسا معاملہ ہے کہ وہ پرانی گھڑی سے سیٹ کرتے جو ٹائم, انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم انٹرنیٹ سے چیک کرنے کا نا جو ایگزیکٹ رہتا, وہ نہیں بولے, وہ محلے کے اپنے جو عبداللہ بھائی بولے ان کی گھڑی سے اپنی گھڑی سیٹ کرے ہوئے. اب اس میں جب ٹائم ہوگا تبھی اذان ہوگی. ایسی عجیب بات ہے. عبداللہ بھائی کیا اپڈیٹ کیسے رہیں گے, وہ ان کی گھڑی آگے پیچھے ہو سکتی نا, میکینیکل ایرر ہو سکتا نا اس میں. تو اسٹینڈرڈ ٹائم کو فالو کیجئے, زیادہ تاخیر نہ کرے. اکثر کچھ ہمارے اندر کچھ فرقے ہیں, آپ کو پتا ہے, یہ مغرب کی پوری اذان ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد افطاری کرتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آدھا گھنٹے کے بعد, سورج ڈوبنے کے آدھا گھنٹے بعد وہ افطاری کرتے ہیں, اور اس کی دلیل بھی دیتے ہیں جو کہ دلیل صحیح نہیں ہے. میں کبھی کسی وقت آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کیونکہ بڑا بحث کا مدعا ہے. وہ کچھ حدیث سے ریفرنس بھی دیتے ہیں بخاری مسلم کی, لیکن وہ صحیح نہیں ہے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے, سورج کا ڈوبنا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کا روزہ افطار نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے غلطی سے کچھ کھا لیا, اگر آپ نے غلطی سے کچھ کھا لیا اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ روزے افطار کا وقت نہیں ہوا تھا, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, آپ کو اس کی قضا کرنا پڑے گی رمضان کے بعد, ٹھیک ہے. اس لیے وقت کا خیال رکھیے. جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے پر 15 منٹ باقی تھے لیکن پرواز کے مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹہ بعد غروب ہوتا ہے تو روزہ بھی 1 گھنٹہ بعد ہی افطار کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے کہ جب رات آ جائے, دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے. سے بخاری نے روایت کیا ہے, کیونکہ حدیث کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے گا. اب جس نے جہاز میں سفر کیا ان کو پتا ہوگا, جب پلین اونچائی پہ چلا جاتا ہے تو زمین والوں کے لیے سورج ڈوب چکا ہے, ٹھیک ہے, یہ زمین گولائی میں نا اسی. اب جو یہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے سورج ادھر چلا گیا نا, یہ گول ہے زمین. اب جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے لیے سورج ڈوب گیا ہے نا, لیکن پلین اوپر کی طرف اڑ رہا ہے تو اس کو سورج نظر آ رہا ہے ابھی بھی, سمجھا آپ کو. تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا سورج کے جانے کا, چاہے وہ 1 گھنٹے بعد جائے یا 2 گھنٹے بعد جائے. کیوں؟ کیونکہ جو رفتار ہے پلین کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے, مطلب سورج کے مقابلے اور زمین کے مقابلے میں جو اس کا روٹیشن ہے, 1 گھنٹے بعد تو ڈوب ہی جائے گا وہ, مطلب اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا سورج, تب وہ افطار کرے گا. اور سیم سحری کا معاملہ بھی ایسے ہی رہے گا, ٹھیک ہے. چلیے, تو جو ٹریول کرتے ہیں ہوائی جہاز سے ان کے لیے افطار کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ تازہ کھجور یا خشک کھجور یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے, مسنون ہے. غور سے سنیے, حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تازہ کھجور سے افطار کیا کرو. اور ایک دوسری حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور سے افطار کرتے. اگر تازہ کھجور نہیں ملتی تو جو سوکھی کھجور ہوتی ہے آپ اس سے افطار فرماتے. اگر وہ بھی نہ ہوتی تو آپ چند گھونٹ پانی کے پی لیتے. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. ایک جو ہے غلط بات اللہ کے رسول کے تعلق سے جوڑی جاتی ہے کہ آپ نمک سے افطار کرتے تھے. کچھ لوگ بولتے ہیں نمک سے افطار کرنا سنت ہے. سنت نہیں ہے اور سائنٹیفیکلی بھی غلط ہے. خالی پیٹ آدمی جب نمک کھائے گا تو بی پی اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, تیزی سے شوٹ ہوتا ہے بی پی, بلڈ پریشر. سوڈیم کلورائڈ ہے نا, بی پی کو بڑھا دیتا ہے. تو اللہ کے رسول نمک سے افطار نہیں کرتے تھے. تازی کھجور, سوکھی کھجور یا پھر
پانی، یہ سنت ہے۔ چلیے، روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت دعا کون سی مانگی جائے؟ یہ دعا ابو داؤد کے اندر جو ہے نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا سنت سے ثابت ہے، مطلب پیاس ختم ہو گئی، رگے نسیں تر ہو گئی، مطلب اس میں جان آ گئی، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پورا ہو گیا۔ یہ صحیح ثابت دعا ہے۔ ایک اور دعا ہے جو روزہ افطار کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، یہاں پر نہیں ہے ابھی لکھی ہوئی۔ ایک دعا جو اپنے پاس پڑھی جاتی ہے نا، اس میں کچھ الفاظ زائد ہے، اللہم لک صمت بک آمنت جو پڑھتے ہیں نا، تو وہ پوری دعا نہیں ہے۔ ایک ابو داؤد کے ایک حدیث میں ٹکڑے میں آتی ہے، لیکن وہ پوری نہیں ہے، آدھی ہے، اس میں لوگوں نے جوڑ دیا ہے کچھ، تو بہتر یہ ہے کہ جو سنت سے ثابت ہے ہم وہی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا تھا۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کو پاز کرو۔ پاز کر دو۔ تو یہ الحمدللہ ہم جو ہے سحر اور افطاری تک پہنچ چکے ہیں۔ نماز تراویح، شب قدر اور عید سے متعلق جتنی بھی چیزیں انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان تمام بتائی ہوئی چیزوں پر جو سنت سے ثابت ہے عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔